اس کے نام میں مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم آئیے خدا کے کلام کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے آج کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے، جو تقریباً 90% لوگ ہمارے ہاں راست باز تشریف فرما ہیں، کیا آپ اپنی ذمہ داریاں، آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک راست باز ہونے کی حیثیت سے آپ کی اور میری روحانی ذمہ داری کیا ہے؟ اس روحانی ذمہ داری پر آپ کی اور میری خاص جو کام خدا نے ہمیں سونپا ہے مسیح کو قبول کرنے کے بعد، کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ویسا جیسا مسیح چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھالیں؟ آپ اور میں، کیا ہم خود کو ڈھال رہے ہیں یا نہیں؟ ان سب باتوں پر آج ہم غور کریں گے۔ یہ ساتھ پولس رسول کا خطوط میں سے ایک خطوط کا حصہ رومیو اس کا 13واں باب، رومیو کی کتاب، رومیو کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو سنیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی ہے اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلے، نہ کہ ناچ رنگ نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ واقعی خداوند کا شکر ہو۔ آج جن باتوں پر ہم غور کرنے والے ہیں کے سامنے ہے ڈسپلے، راست بازوں کی روحانی ذمہ داری۔ ٹاپک کیا ہے؟ راست بازوں کی روحانی ذمہ داریاں۔ راست بازوں کی روحانی ذمہ داریوں میں سے جو ایک اہم ذمہ داری ہے، جس کو ایک ٹاپک کی شکل میں آپ کے سامنے آج سے پیش کیا جا رہا ہے، وہ بڑی ہی خاص ہے کہ آج آپ کی اور میری تو ویسے بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک ذمہ داری بہت ہی خاص ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ فرما بردار ہوں۔ کیا ہوں؟ فرما بردار ہوں۔ یہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے، لیکن یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ایک راست باز جو ہے وہ اپنی اس ذمہ داری کو جب پہچانتا ہے تو وہ روحانی اقدام میں آگے بڑھتا ہے، یعنی روحانی اس سٹیپ میں وہ اپنا پاؤں جو ہے وہ ایک اور آگے بڑھا رہا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا پاؤں آگے بڑھاتا ہے، پھر چوتھا، پانچواں، پھر آگے سٹیپ بائی سٹیپ چلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ وہ وفادار ہو۔ وہ کیا ہو؟ وفادار ہو۔ سب سے پہلے خدا کا، دوسرے استاد کا، اور تیسرا اپنی کلیسیا کا۔ جہاں وہ ہے وہ وہاں پر ہی اگر رہے تو پھر اس کی برکت جو ہے وہ دگنی ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ اگر وہ ان تین پہلوؤں پر کھڑا ہے تو پھر اس کی زندگی بہت فروٹفل ہوگی، بہت زیادہ باعث سے برکت ہوگی۔ اگر وہ اس چیز سے لرز جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں استاد بدل لیتا ہوں، میں ایک اور چرچ چلا جاتا ہوں، یہ دو چیزیں جب وہ کرتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اس نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن جس نے اسے خدا ملایا تھا اس نے اسے ٹھکرا کر خدا کو بھی ٹھکرا دیا۔ اب وہ جتنی مرضی دعائیں، روزے، مناجاتیں، درخواستیں، کچھ بھی کرے، کچھ بھی کر لے، ہدیے دے دے، سب کچھ دے دے، چاہے وہ جتنے بڑے بڑے چینلز کو جا کر ہدیے دے دے، کچھ بھی کر لے، اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے اس بات کو نہیں جانا جو خدا اس سے چاہتا تھا۔ پہلا ہے نیند سے جاگو۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ نیند سے جاگو۔ بہت ہی خاص بات ہے جو پالوس جو ہے وہ رومیو کے اس خط کے اس حصہ میں جو آخری حصہ ہے،
اس خط کے اس حصے میں وہ بہت کچھ بیان کرتا ہے. جیسے وہ جب اس چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے کیا رہو تابع رہو. فرما برداری کی بات جو ہے وہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کی طرف سے وہ حکومت کا جو عہدے داران ہے وہ چیز سیٹ کی گئی ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ حکومت خدا کی طرف سے نہیں ہے. بعض وقت خدا اس ملک پر وہ عذاب بھیجنے کے لیے بھی ایسے حکمران مقرر کرتا ہے تاکہ وہ لوگ اس بات کو پہچان لیں. تو یہ بات کا آغاز، اس چیپٹر کا آغاز جو ہے وہ اسی بات سے ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ ملک کی حکومت کے اہم فرائض جو ہے آپ اس کا ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع رہے. یہی بات سے جو ہے وہ اس چیپٹر کا جو ہے وہ آغاز کیا ہو رہا ہے. تو جہاں پر جو بات 11ویں آیت میں ہے وہ یہ ہے، اور اس کے جو پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولس اس بات کو اس جگہ پر لے کر آتا ہے جو 7ویں آیت تک ہے، وہ اس بات کو لے کر آ رہا ہے کہ آپس کی محبت میں، آپس کی جو محبت اور جو گانگت ہے وہ بھی اسی ذمہ داری کا حصہ ہے. اور راست باز کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک اور ذمہ داری ایسی بھی ہے جو وہ کیا کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کیا کرو، ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے کہ تم نیند سے کیا کرو، جاگو. نیند سے کیا کرو، اب نیند سے جو جاگنا ہے، اب ہم بات اس پر کریں گے. اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے، یہ وہ بات نہیں ہے جو ہم رات کی کچھ گھنٹے کی نیند جو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، 6 گھنٹے 4 گھنٹے، کوئی 10 گھنٹے سے ہوتا ہے، کوئی 8 گھنٹے سے ہوتا ہے. مختلف طور سے لوگوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اس ٹائم ڈیوریشن میں انہوں نے سونا ہے اور انہوں نے اٹھنا ہے. بعض لوگوں کو نیند نہیں بھی آتی، وہ ایک الگ پرابلم ہے. لیکن کیا ہے کہ نیند سے جو جاگنا ہے وہ بہت اہم ہے. یہ ذمہ داری جو ایک راست باز پر ہے وہ کس نیند سے جاگنا ہے، اس کو کس نیند سے جاگنے کی بابت جو ہے وہ یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو آخری وقت میں جب وہ گتسمنی کے باغ میں تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کیا خاص بات کہی تھی جب وہ سو رہے تھے، جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ کسی آزمائش میں نہ پڑو. تو یہ بات آپ کو بھی جاگنا ہے، کس سے، نیند سے. ذرا سی نیند پھر ایک اور جھپکی. اب یہاں پر جو بات انسان میں بھی اسی بات کو کی گئی ہے. نیند کے بارے میں بہت سے حوالے ہیں. جب خدا نے حزقیل پر ایک رویا ظاہر کی اور اس کو کہا کہ ہن ہن پانی پینا ہے تو نے اور ہن ہن روٹی کھانی ہے، لفظ استعمال ہوئے ہن، یعنی کہ ایک ایک ٹکڑا ایک دن میں کھانا ہے اور ایک قطرہ ایک دن میں پانی پینا ہے. اور تو نے تقریباً 65 دن تک اس نے صرف سو کر گزارا. 365 دن، سال کے پورے سال اس نے صرف لیٹا رہا اور وہ کروٹ بدل سکتا تھا اور اسی دوران وہ صرف پانی ہن ہن کر کے پینا. اور اس کو ایک رویا دی گئی. اب جب وہ یہ بات سنتا، اگر آج آپ کے لیے اور میرے نزدیک یہ رویا اگر آپ کو مل جائے، اول تو آپ اس کو مانیں گے نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ کھانے کی بھی پرابلم ہے یہاں پر کہ اس نے ایک ایک ٹکڑا ہر دن کھانا ہے، ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی کا ایک دن میں پینا ہے. اور یہ سب سے مشکل کام تھا. لیکن خدا نے جب اپنے نبی کو یہ بات کہی تو نبی اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور نبی نے اس بات سے اپنا منہ نہیں موڑا. پورے 1 سال یعنی 365 دن تک وہ وہیں پر لیٹا رہا اور صرف کروٹ بدل سکتا تھا اور صرف اتنے مقدار میں پانی اور روٹی کا ایک ٹکڑا لے سکتا تھا. اس نے سال بھر کی روٹیاں جمع کی اور سال بھر کا جو پانی تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا. اور خدا نے اسے پورے 1 سال تک رویا میں اور ساری باتوں میں ایک ایک چیز اسے ڈیفائن کی، لیکن وہ صرف لیٹا رہا اور سویا ہی رہا. یہ ایک نیند کی بات، ایک نیند کی رویا کی بات آپ کو کر رہا ہوں. بس جو رویا ہے ہم جاگتی آنکھوں میں بھی دیکھتے ہیں. ایک راست باز کی ذمہ داری میں جب وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو خدا اسے رویا دیتا ہے. خدا کیا دیتا ہے؟ اسے رویا دیتا ہے. اسی طرح سے وہ جب سوتا ہے تو سونے کے دوران بھی وہ اپنی زندگی میں اس رویا کو محسوس کرتا ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات ہے نیند سے جاگو، کیا لفظ ہے؟ نیند سے جاگو. یہ کس طرح کی نیند ہے جو آپ پر اور مجھ پر طاری ہے؟ ایک راست باز جو ہے وہ سوتا ہے،
پھر اٹھتا ہے، پھر اپنے سارے کام کرتا ہے. اس نے ٹائم مخصوص کیا ہے. میں بھی اس نے صبح جانا ہے تو اس نے صبح 10 سے یا 10:30 تک اس نے دعا کرنی ہے، پھر اپنی شاپ پر چلے جانا. یعنی اگر صبح 6 بجے کوئی ڈیوٹی پر جاتا ہے تو 7 بجے 8 بجے تک وہ کیا کرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اپنے بازار میں جاتے جاتے کام کے دوران بھی وہ پھرتے ٹرتے ہی دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے گھر میں ٹائم نہیں ملتا. مختلف لوگوں کے جو ہے وہ ٹائم سیٹ ہوتے ہیں، وہ اس دوران جو ہے وہ ٹائم کو اویل کر کے اس دوران دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ بائبل کو صرف چوم کر ہی سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فریضہ پورے دن کا انجام دے دیا ہے، اب ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک راست باز جس نے مسیح کو قبول کر لیا ہے اور اعلانیہ طور پر پانی کا بپتسمہ لے کر شیطان کو للکار دے دی ہے. کس کو للکار دے دی ہے؟ کس کو للکار دی ہے؟ شیطان کو. جب اس نے یہ للکار دے دی ہے کہ اب سے میں جاگ گیا ہوں. میں کیا ہو گیا ہوں؟ میں کیا ہو گیا ہوں؟ میری بات پر غور کیجئے گا. جب آپ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، پانی میں سے باہر آتے ہیں، تو آپ مردہ حالت سے باہر آتے ہیں. کس حالت سے؟ مردہ حالت سے. آپ مسیح کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. کس کے ساتھ؟ مسیح کے ساتھ آپ زندہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اندر جو ایک نیند کی تاری تھی، جو نیند آپ پر چھائی ہوئی تھی، جو غنودگی آپ پر چھائی ہوئی تھی، وہ بھی اس پانی میں جانے کے بعد اور اس پانی سے باہر آنے کے بعد وہ غنودگی آپ سے اتر گئی. ایسے بالفرض اگر کسی کو جگانا ہو تو اس کے منہ پر ٹھنڈا پانی پھینکا جاتا ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ فوراً اسے ہوش آ جاتی ہے، اور اگر سردی ہو تو بہت جلدی اسے ہوش آ جائے گی. اسی طرح سے نیند سے جو جگانا ہے، کس سے جگانا ہے؟ نیند سے جگانا ہے. ایک راست باز کو ہر دن، میری بات پر غور کیجئے گا، ہر دن روح القدس کے پانی کا شاور کرنا ہے. کس کا؟ روح القدس کے پانی کا شاور کرنا ہے، اور وہ اسی سے ہر دن جاگ سکتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں جاگ سکتا. اگر اسے جاگنا ہے، اگر اسے یہ بات سوچنی ہے کہ مجھے ہر دن جاگنا ہے، ہر دن کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے. کیونکہ یہاں یہ جاگنا نہیں ہے کہ آپ نے رات سونا ہی نہیں ہے، ساری رات دعائیں کرتے رہنا ہے، ساری رات جو سجدے میں پڑے رہنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو روح میں جاگنا ہے. اور روح میں جاگنا کیا ہے کہ جب آپ پر روح القدس یہ شاور کرے گا اس پانی کا، تو کیا ہوگا؟ آپ جاگے رہیں گے. یوں مانو اسی